خداوند یسوع مسیح راستی کجلی پاک محب نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم شکرگزاری کرتے ہیں آج صبح ایک بار پھر سے خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے متعلق بات کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خداوند میں، کہ ہم نے خدا کی ذات کو جاننے کے متعلق ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم خدا کو کیسے جانیں، کس میں سے جانیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کل خداوند کی صفات، اور خداوند کی صفات میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آج ہم خداوند کی ذات معتبر کے متعلق اس کی صفت ایک اور دیکھیں گے، منفرد انفرادی صفت میں سے، کہ خدا علیم الکل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں کتنے ایام جینا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، ہمارے کتنے سانس ہیں، کتنے لمحے ہیں، کتنے گھڑیاں ہیں، کتنے ہفتے ہیں۔ خدا ہمارے متعلق اور تمام اپنی مخلوقات کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام مقدس میں سے خدا کا خادم مقدس یرمیہ، جو خدا کا انتہائی خوبصورت اور عزیز نبی ہے، جسے رونے والا نبی بھی کہتے ہیں، یہ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے حضور میں ہمیشہ منت و سماجت کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بطن مادر سے خدا کے کلام کو سنانے کے لیے نبی مقرر ہوا، اور اس کی زندگی میں اپنے ذاتی، اپنی قوم کے درد اور ہمدردی اور خدا کے کلام کے متعلق بڑے ایکسپیریمنٹ ہیں۔ آئیے یہ اپنی زندگی کے تجربے سے، روح القدس کی رہنمائی سے ایک خوبصورت بیان دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے محرک کون ہے، کون تحریک دیتا ہے، کہاں یہ ساری باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور خدا جہاں بھی ہو وہ ان باتوں کو جانتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، مقدس یرمیہ کا صحیفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں۔ اور آگے لکھا ہے کہ تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ خداوند کے مقدس کلام پر اس کا فضل کامل ہو، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی ذات معتبر نے کہا کہ اپنے بندہ یرمیہ کے وسیلہ سے یہ کلام کیا ہے کہ دل جو ہے یہ سب چیزوں سے لا علاج اور ہیلے باز ہے۔ لیکن نو ڈاؤٹ یہ ایسا ہے، خدا کی ذات مقدسہ نے جس کو دل کو بنایا ہے، کیا وہ دل کو جانتا نہیں، جانتا نہیں ہے؟ اس لیے خدا نے کہا کہ میں دل کے تمام خیالات کو جانتا ہوں اور آزماتا ہوں کہ یہ کیسے ہیں، بھلے ہیں یا اچھے ہیں۔ اور اسی لیے خدا کا خادم یہ کہتا ہے، خدا کا نبی یہ کہتا ہے، خدا کا بندہ یرمیہ یہ کہتا ہے کہ دل جو ہے اس سے جو ہم سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے مائنڈ سیٹ میں، خدا کی ذات مقدسہ سب کچھ جانتی ہے، اور جو کچھ ہمارے اعمال ہیں خواہ بھلے یا برے، اس کے مطابق خدا کی ذات معتبر ہمیں جزا دیتی ہے۔ خدا اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوں وہ میرے متعلق منصوبہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ آپ کے متعلق جانتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں انٹرسٹڈ ہے، دلچسپی لیتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں منصوبہ رکھتا ہے، وہ آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی فیملی کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مقدس یوسف پیدا ہو خدا جانتا ہے، اس سے پہلے یعقوب پیدا ہو خدا جانتا ہے، اس سے پہلے ایوب پیدا ہو خدا اس کے متعلق جانتا ہے، اور اس سے پہلے اسحاق، ابراہم اور داؤد، موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام، میں اور آپ اور دنیا کی کائنات کی تمام مخلوقات، خدا کی ذات مقدسہ اس کے متعلق علیم الکل ہیں۔ وہ سارا علم رکھتے ہیں، وہ ان کی خوراک کے متعلق جانتے ہیں، ان کی زندگی کے ایام کے متعلق جانتے ہیں۔ خدا کو پتہ ہے اس کی صورت شکل کیسی ہوگی۔ میرے عزیزوں، وہ ہمارے حالات و واقعات کو جانتا ہے، وہ ہمارے عزیز و اقارب کو جانتا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو، دوستوں کو جانتا ہے، وہ ہماری اچھائی اور برائی کے تمام محرک، ہماری تحریک، ہمارے الفاظ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے۔ اس لیے تو جب خداوند کی ذات معتبر، اگر میں اس پہ بات کرنا چاہوں تو بہت باتیں خدا کے علیم الکل پر ہو سکتی ہیں،
وہ چرند پرند کو جانتے ہیں، وہ حیوانات کو جانتے ہیں، آسمان کی مخلوقات کے متعلق علیم کل ہے، ان کے متعلق جانتا ہے، وہ سمندر کی انتہا تک تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اگر میں ان کا اگزامپل دینا چاہوں تو بڑی اگزامپلز ہیں، بہت مثالیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں خدا ان کے فضل کی بدولت۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے مسیحا نے، خدا یسوع المسیح ناصری نے، جو زندہ خدا کا کلمہ، خدا کی ذات کا اوتار، جس نے ہمیں یہ سکھایا اور یہ بتایا، اس کی ذات نے یہ کہا، ہم باری زندگیوں کے متعلق ایک خوبصورت کلام کیا ہے۔ متی کی انجیل کو اگر پڑھتے ہیں 7ویں باب کی 25ویں آیت سے لے کر ہم 34ویں آیت تک، باب کے آخر تک کر جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم فکر نہ کرنا۔ وہاں فکر کے متعلق یہ بات ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ خداوند نے کہا کہ ان ساری چیزوں کی فکروں میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ اور پھر ہمیں مثال دی گئی جنگلی سوسن کی، گھاس کی، سنوبر کے درختوں کی۔ یہ کہا گیا کہ سلیمان بھی باوجود اپنی شان و شوکت کے اس قدر ملبس نہیں تھا، ایسی پوشاک اس کی نہیں تھی جیسے خدا جنگلی گھاس کو پہناتا ہے جو آج ہے اور کل نہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہمارا خدا ان ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں تو وہ آپ کی بھی فکر کرتے ہیں۔ بلکہ لکھا ہے کہ پیسے کی 2 چڑیاں جو بکتی ہیں، ان میں سے بھی آپ کے باپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی وہ بھی نہیں بک سکتی، آسمان سے گر نہیں سکتی۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ تمہارے سر کے بال جو ہیں یہ بھی گنے ہوئے ہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے خداوند کو ان بالوں کا بھی حساب ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کے بارے میں، میرے بارے میں جانتا ہے، اس لیے خداوند کا شکر کریں اور اس کی شکرداری میں زندگی گزرانے۔ اگر خداوند کی شکرداری کریں گے تو میرا اور آپ کا خدا آپ کو سربلند کرے گا، سرفراز کرے گا، اس لیے کہ وہ علیم الکل ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں، وہ آپ کی بیماری میں آپ کو اٹھانا اور سنبھالنا جانتے ہیں، وہ آپ کی قید میں آپ کو بچانا جانتے ہیں، وہ آپ کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھنا جانتے ہیں، وہ آپ کی کمزوری میں آپ کو زور بخشنا جانتے ہیں، وہ آپ کی کمیوں میں آپ کو حکمت اور دانائی سے نوازنا جانتے ہیں، وہ آپ کی پرستش، آپ کی ستائش اور آپ کا خدا کے حضور جھکنے کے سبب سے آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنانا جانتے ہیں۔ میرا عزیزو، المختصر یہ کہ میرا اور آپ کا خدا سب کچھ جانتے ہیں اور وہ سب کچھ کرنا جانتے ہیں۔ وہ اختیار کل ہے، وہ مختار کل ہے، وہ علیم الکل ہے، وہ آپ کی ذات کو محفوظ کرنا اور بخشنا جانتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہم کی شکرداری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے متعلق جانتا ہے، وہ ہمارے کھانے پینے کے متعلق جانتا ہے، ہمیں کیا چاہیے، کیسا چاہیے، کہاں سے چاہیے، وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں رہیں گے، کیوں کر رہیں گے، کیسے رہیں گے۔ ہمارا خدا ہماری فکریں کرتا ہے، ہمیں محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ کلام مقدس پہ تو واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پر ہماری صورت جو ہے، شکل جو ہے ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے، اور ہماری شہر پناہ ہر وقت اس کے سامنے رہتی ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ آپ سب کے سامنے اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا پیارا، بہت پیارا خیال ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ اس کے طفیل تو ہیں سب کے لیے یکساں، اس کے طفیل تو ہیں سب کے لیے یکساں، تجھ سے کیا ضد تھی اگر کسی قابل ہوتا۔ گاڈ بلیس یو۔ جتنے لوگ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لائک اور شیئر کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی تمجید و تعریف کرتا ہوں، ان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اور جتنے لوگ آپ نئے طور پر اس میسج کو سنیں گے خدا کی ذات کے مکاشفے کے متعلق اور اپنا درست تعلق خدا کے ساتھ استوار کرنے کے متعلق، میں ان کے لیے بھی شکرداری کرتا ہوں۔ اور میری درخواست ہے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، خدا کے کلام کو سنیے اور خدا کے کھیت میں ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا من میں آپ سب محفوظ رہیں۔ جے مسیح دی۔